ابھی یہ ڈاکٹر صاحب اب آپ کی تو بڑی نظر ہے اس کے اوپر بھی، یہ جیسے احمد کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین نے انکار کر دیا، برطانیہ نے کر دیا، نیٹو نے کر دیا، یہ سارے ملک اب جو ہے وہ کینیڈا، آسٹریلیا، یہ سب ملک امریکہ سے الگ ہو کے کھڑے ہیں، جاپان تک نے کر دیا. تو لیکن مسلمان ملکوں کی طرف سے گھمبیر خاموشی ہے. یہ خاموشی جو ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، یا کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ایران کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو جو اسرائیل، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں تو سارے مسلمان ملک آئیں گے، تو کیوں خاموشی ہے یہ؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے بڑے مشہور پروفیسر ہیں گراہم ایلیسن، ان کی ایک بڑی مارکت العرا کتاب ہے ڈیسٹنڈ فار وار، جس میں انہوں نے پچھلے 2500 سال میں جتنی دفعہ عالمی نظام میں تبدیلی آئی ہے اس کے کازز کا انالیسس کیا ہے. اور اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ جب بھی ایک سپر پاور جو ایک نظام کو مرتب کرتی ہے، جب وہ فیل کرتی ہے کہ اس نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر بہت ڈراسٹک، روتھلیس طریقے سے پاور کو استعمال کرتی ہے. پھر وہ اخلاقیات، موریلٹی، اصول، قانون کو بالائے طاق رکھ کے روتھلیس طریقے سے پاور کو استعمال کرتی ہے. یہ اس کی ایک انسیکیورٹی کا بھی شاخسانہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پھر دنیا میں ایک ابتری آتی ہے، پھر گریجولی آپ نظام کے تبدیلی کی طرف جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے امریکہ کو دنیا میں تنہا کر دیا ہے. وہ امریکہ میں خود بھی تنہا ہو چکے ہیں. اس جنگ سے پہلے آپ جانتے ہیں نہ انہوں نے کانگریس سے رجوع کیا، نہ انہوں نے نیٹو سے رجوع کیا، نہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے رجوع کیا. تو نہ انہوں نے پاپولیرٹی اور سپورٹ لی، نہ انہوں نے لیجیٹیمائز کیا، نہ انہوں نے اسٹریٹجک الائنس کو یوز کیا. بلکہ اس سے پہلے جس طرح انہوں نے دباؤ ڈالا نیٹو پہ کہ بھئی آپ اپنا حساب کتاب خود کریں، یوکرین کو خود سنبھالیں، اس کی وجہ سے نیٹو کا بھی جو اعتماد ہے وہ امریکہ پہ بہت کم ہوا ہے. کم ہے بالکل. لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جب انہوں نے نیٹو کو پکارا مدد کے لیے گلف آف ہرمز میں، تو ٹکا سا جواب دے دیا برطانیہ نے، جرمنی نے، آسٹریلیا نے، سب نے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا حقیقت کے انداز میں اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے، یورپی طاقتیں امریکہ کو جواب دے سکتی ہیں. کیا عرب ممالک بھی امریکہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ اب سیناریو ہمارے پاس کوئکلی میں کہوں گا مختصراً 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ جناب امریکہ جو ہے ریئلائز کرے گا کہ جناب میری جو پالیسی ہے اس کو نہ یورپ کی سپورٹ ہے، نہ عرب ممالک کی سپورٹ ہے، جو کہ اس جنگ میں ویسے بھی ملوث نہیں ہونا چاہ رہے تھے. تو مجھے اب جس طرح کہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے کہ میرے جو مشیر کہہ رہے ہیں وہ ٹرمپ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ وکٹری ڈکلیئر کریں اور نکلیں یہاں سے. ٹھیک ہے نا، بہت ڈیمیج کر لیا اب آپ نے، اب آپ مزید نہ پھنسیں اس گڑھے میں. تو ایک سیناریو یہ ہے جو کہ آپٹیمسٹک سیناریو ہے. زیادہ تشویشناک سیناریو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، جب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے ایک سپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا اور میرے جو وار کے آبجیکٹیوز ہیں، رجیم چینج کے ہوں، نیوکلیر پروگرام کے ہوں، یا متحرک جماعتوں کی پشت پناہی کی ہوں، وہ اچیو نہیں ہو رہے، تو احتمال یہ ہے کہ کہیں وہ زیادہ روتھلیس تو نہیں ہو جائیں گے اور وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو کام تو نہیں کر سکتے، جو کہ جس کا احتمال کو میں خارج از امکان نہیں کہتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سوچ آ رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات مڈل ایسٹ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ امریکہ کے جو اڈے وہاں پہ تھے وہ ان ممالک کے دفاع سے زیادہ اسرائیل کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا قطر پہ بھی جب حملہ کیا اسرائیل نے تو ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا. اسی لیے پاکستان کی ریلیونس اب بڑھ رہی ہے. اور آگے جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی یہ صلاحیت یا خواہش اور ول بھی ہو کہ وہ مسلم دنیا کے دفاع کے لیے اپنا رول پلے بھی کر سکتا ہے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اعتماد بھی بڑھے گا. لیکن ابھی جو ہماری اسپیسیفک کمٹمنٹ ہے اس کو مجھے آخری بات کرتے ہوئے کوالیفائی کرنے دیجئے کہ ہمارا مقصد سعودی عرب کے ڈیفنس کے لیے ہماری جان مال سب کچھ حاضر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ یہ عرب ممالک کسی کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان شامل ہوگا. ان کے دفاع کے لیے پاکستان رول میں سمجھتا ہوں بھرپور انداز میں ادا کر سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عرب ممالک کو 2 باتوں کا بہت شدت سے احساس اس جنگ کے نتیجے میں ہو گیا ہے. نمبر 1 یہ امریکہ نے 30 سال میں جتنی جنگیں مسلم دنیا میں اور عرب ممالک میں کی ہیں وہ جنگ ختم کر کے چلا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا. آپ اپنے نیبرز نہیں بدل سکتے. کل کو امریکہ چلا جائے گا، اس ایرانی قوم کے ساتھ آپ کو پھر بھی گزارا کرنا پڑے گا. اسی لیے جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس وقت بالکل خاموش ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ معیشت
اور اب ٹرمپ صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بحریہ ختم کر دی، ہم نے ایران کی فضائیہ ختم کر دی، آبنائے ہرمز تو کھل گیا. آج ان کے سیکرٹری کامرس کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے، تو وہ تو کھلا ہے ایران کی شرائط کے اوپر. کیا کتنا نقصان اس وقت امریکہ کو ہو چکا ہے، کتنا دنیا کی معیشتوں کو ہو چکا ہے، اور آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی آسما، آج تک کے جو نمبر فائنانشیل ٹائمز نے کوٹ کیے ہیں، جو ہمارے گلف کنٹریز پیٹرول برآمد کرنے والے ہیں، 16 ارب ڈالر کی ان کی ریونیو لاس ہوا ہے. یعنی اگر پچھلے 17 دن کو آپ دیکھیں تو روزانہ تقریباً $1 بلین ان کا ریونیو لاس ہے صرف پیٹرولیم کا. اگر ہم کانگریس کے چند دن پہلے جو پریزنٹ کیے گئے یو ایس کانگریس میں اس وار میں جو امریکہ کی سپینڈنگ تھی آج سے 4 روز پہلے، تو کچھ $16 بلین تک کی سپینڈنگ جو ہے وہ 4 روز پہلے امریکہ اس پہ کر چکا تھا. لیکن یہ نمبر جو ہیں یہ بہت سطحی نمبر ہیں. جب ریفائنریز بند ہوتی ہیں، جب LNG گیس جس کو کہ آپ فریز کرتے ہیں ایک پوائنٹ چلر پہ، آپ اس کو گیس سے لیکوڈ کی شکل میں لے کے آتے ہیں، جب وہ پلانٹ بند ہوتے ہیں تو ان کو ری سٹارٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ بذات خود ایک طویل پروسیس ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ صبح اگر سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو کل ہی یہ ریفائنری ساری چلنا شروع ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا. دوسرا جو آبنائے ہرمز کی ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ناظرین کو دیکھنا ہوگا کہ 33 کلومیٹر ہے جو اس کی نیروسٹ نیک ہے، اور اس میں بھی جو ڈیپ سی ہے جس میں کہ جہاز جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں، وہ 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی رہ جاتی ہے. اب یہ ایک ایسا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے ایران کے لیے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کی ہے. ایران ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کو بند کرے گا، لیکن آج تک ایران نے اس کو بند نہیں کیا تھا. فرسٹ ٹائم اس کو بند کیا ہے. جو شہادتوں کا ذکر ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا، آج ہی کی فائنانشیل ٹائمز کی بڑا انٹرسٹنگ اس میں آرٹیکل ہے کہ ہو از وننگ دا وار ان مڈل ایسٹ، کون جیت رہا ہے. اور اس میں جو اس کی کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ سارے ٹیکٹک ہتھیار اور ہر چیز پہ امریکہ کو برتری ہے، لیکن ایک چیز جس پہ ایران کو برتری ہے وہ ان کی انڈیورنس آف پین ہے، کہ وہ کتنی زیادہ پین برداشت کر سکتے ہیں، کتنا سسٹین کر سکتے ہیں اس جنگ کو. اور اس کا جو ہے کنکلوژن وہ یہ نکالتا ہے کہ ایک ایسی قوم جو کہ مرنے سے نہیں ڈر رہی، جو کہ اپنی پین برداشت کرنے سے نہیں ڈر رہی، تو اس پہ جو فتح کو ڈکلیئر کرنا کہ جی ہم نے وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا یا ایئر فورس کو تباہ کر دیا، تو امریکہ جو ہے وہ فتح وہاں پہ کلیم نہیں کر سکتا. اگر وہ فتح کلیم کر رہا ہوتا تو پھر اس کو اپنے اتحادی ممالک سے یہ نہ کہنا پڑتا کہ اپنے بحری بیڑے لے آئیں اور آگے سے ان کو نہ سننے کو ملتی، کیونکہ جیتی ہوئی جنگ میں تو سارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جو فائنل پوائنٹ آسما اس میں، ابھی تو صرف ہم انرجی کی بات کر رہے ہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام نے آج ایک وارننگ الرٹ دیا ہے کہ اگر یہ جنگ جون تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو تقریباً 50 کروڑ افراد جو ہیں وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے، ایران میں بھی، اور آپ کی جو قطر اور بحرین اور کویت اور یو اے کی جو فوڈ سپلائیز ہیں جو کہ اگین اسی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی ہیں، وہاں پہ فریش جو فروٹ اور ویجیٹیبلز وہ دستیاب نہیں گوشت ہے وہ دستیاب نہیں ہوگا، میڈیسن دستیاب نہیں ہوں گی. تو یہ اب یہ پاکستان کے لیے کیا ہے یہ بھی جاننا ہے، کیونکہ ایک آلریڈی انفلیشن اتنی زیادہ اب ہو رہی ہے، دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز بڑھ رہے ہیں، اور اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا معاشی اعتبار سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ریجنل اس کے اوپر بھی. نیتن یاہو کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب مطلب متضاد اطلاعات ہیں، گو کہ روز اے آئی کی بنیاد کے اوپر کچھ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز آ رہی ہے، لیکن کیا وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم واپس آئیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کتنی طویل یہ جنگ ہو سکتی ہے اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بریک کے بعد.